عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل فرض صیام رمضان وسننت قیامہ فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا خرج من الذنوب کیوم ولدتہ امہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل نے رمضان کے روزے فرض کیے اور میں نے اس کے قیام کو سنت قرار دیا، پس جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کا قیام کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید کے ساتھ، تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تراویح اور تہجد یہ دو الگ نمازیں ہیں۔ اگر ایک ہی ہوتی تو رمضان میں اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، کیونکہ جو تہجد ہے وہ تو سارا سال ہی مسنون ہے۔ اور دوسرا اس سے تراویح کی شرعی حیثیت اور تراویح کی فضیلت بھی معلوم ہو گئی۔ تو تراویح کے بارے میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کو سنت قرار دیا، تو لہٰذا تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ صحابہ کرام کے عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر خاص تاکید ہے، اس کا درجہ واجب کے قریب قریب ہے۔ اور دوسری بات تراویح کی تعداد کے اعتبار سے کہ تراویح 20 رکعت ہے، اس عنوان پر فقہی اعتبار سے دلائل کا ایک بہت بڑا انبار ہے، لیکن چونکہ اس وقت وہ میرا موضوع نہیں ہے اس لیے میں اس کو نہیں بیان کر رہا۔ ہماری تسلی کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ جب سے تراویح کا حکم آیا ہے خیر القرون سے، جن زمانوں کو حضور نے فرمایا کہ یہ بہترین زمانہ ہے، اس زمانے سے لے کر آج تک پوری امت کروڑوں اربوں لوگ صدیوں سے وہ 20 رکعت تراویح پڑھتی آ رہی ہے۔ یہ تو ہے اس کا فقہی پہلو کہ سنت مؤکدہ ہے، واجب کے قریب قریب، اور 20 رکعت ہے۔ البتہ تراویح کا ایک روحانی پہلو بھی ہے جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور ہمارے بزرگوں میں سے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے بھیجا کہ دنیا کے اندر جاؤ، نیک اعمال کرتے جاؤ، میرے قریب آتے چلے جاؤ۔ اور عبادات کے اندر سب سے زیادہ اللہ رب العزت کا قرب انسان کو سجدے کی حالت میں نصیب ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدے میں انسان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہتا، بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں تو آتا ہے الساجد یسجد علی قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا تو رحمان کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سجدہ یہ مقام قرب ہے۔ اور تراویح کا روحانی پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی خاص عنایت کے ساتھ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے اندر ہمیں یہ 20 تراویح کی صورت میں 40 اضافی مقامات قرب نصیب فرما دیے۔ تو اب اگر یہ پہلو ہمارے ذہن کے اندر ہوگا کہ اللہ رب العزت کے قریب ہونے کے 40 اضافی مواقع ہمیں نصیب ہو رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمارا جو ذوق اور شوق ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی۔ تو یہی تراویح کی فضائل اور روحانی پہلو ہیں کہ جب حضرات صحابہ کرام کو تراویح کا حکم ملا تو اتنے ذوق اور شوق کا انہوں نے مظاہرہ کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ ہو گیا کہ اگر مستقل پڑھی تو کہیں فرض نہ ہو جائے۔ تو اس لیے تراویح کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ رمضان المبارک تو ہے ہی اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ، تو اللہ رب العزت نے جو اضافی نعمت عطا فرمائی ہے اس کی خوب قدر کرنی چاہیے اور خوب ذوق اور شوق کے ساتھ تراویح کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں